حیرت و اسرار سے پر ایک تاجر کی سنسنی خیز داستان۔ میں کچھ زیادہ ہی جابر اور سخت گیر تھانے دار ثابت ہوا تھا۔ بد مزاجی اور رشوت خوری کی وجہ سے میری شہرت اچھی نہیں تھی۔ میں بے گناہوں کو گرفتار کر لیتا اور ظالموں، جابروں اور مجرموں کو رشوت لے کر چھوڑ دیتا۔ یہی برائی میری وجہ شہرت بنی۔ میری تمام ملازمت ایسی ہی گزری تھی۔ ابھی میری ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی تھا جب میری تبدیلی ایک دیہاتی علاقے تھانے میں ہو گئی۔ یہ 1 سال میں نے اسی تھانے میں گزار کر ریٹائر ہونا تھا، لہٰذا میں اب کچھ زیادہ ہی لالچی ہو گیا تھا۔ میرا چلن ویسا ہی تھا۔ ایک مرتبہ تھانے کی حدود کے ایک دور دراز گاؤں میں چوری کی واردات ہو گئی تھی اور اس کے اصل مجرم پکڑے گئے تھے، مگر میں نے اس سے منہ مانگی رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی جگہ 2 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ 2 دن سے تھانے میں تھے اور ان کی خوب شترول ہو رہی تھی کہ وہ اطراف جرم کر لیں اور مال کی برآمدگی بھی کروا دیں، مگر انہوں نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ ساون کے دن تھے، گرمی اور حبس نے برا حال کر رکھا تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی ایک شخص کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے اس شخص کی طرف ایک نظر ڈالی اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو سپاہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں میز پر پڑے کاغذات کو سمیٹنے لگا اور ساتھ ہی میں نے اس شخص کو بھی نظروں میں رکھا۔ وہ 40 سال سے اوپر کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی اور خوبصورت انداز میں تراشی ہوئی داڑھی اور پیشانی پر مرحاب کا نشان تھا اور سر پر اس نے کالے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام زمر خان ہے، میں چک چکوڑیاں سے آیا ہوں جہاں چوری کی واردات ہوئی تھی۔ آپ نے اصل مجرموں کو چھوڑ کر 2 بے گناہوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں انہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور ابھی وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ ان دونوں نے اقبال جرم کر لیا ہے، لہٰذا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج ہی ان کا چلان بنا کر انہیں عدالت میں پیش کروں گا۔ تم اب جا سکتے ہو، گھر یا عدالت، جہاں تمہاری مرضی۔ میں نے اپنے روایتی انداز میں کہا اور گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا۔ میں آج اور ابھی ان کو لے کر جاؤں گا۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا جیسا انداز میرا تھا۔ وہ دونوں بے گناہ ہیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ جس وقت اس نے بات کی تھی تو دونوں ہونٹ ملا کر اس نے دائرے کی شکل میں دھواں خارج کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی سیٹی کی آواز بھی مجھے سنائی دی تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ سیٹی کی آواز میرے کمرے سے باہر سے آ رہی ہے۔ اتنے میں ملازم میرے کمرے میں آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، باہر سیٹی کون بجا رہا ہے؟ نہیں جناب، باہر تو کوئی سیٹی نہیں بجا رہا، اس نے گھبرا کر کہا۔ میں حیران سا ہو کر ٹکٹکی باندھے زمر خان کو دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولا، تھانے دار صاحب، ان دونوں کو میں نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی سنائی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے اور بات کرتے وقت اس کے منہ سے سیٹی کی آواز کیوں نکلتی ہے۔ اب اس کی صورت سے ہی مجھے ایک خوف سا آنے لگا تھا۔ میری تمام ملازمت کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں کبھی خوفزدہ ہوا ہوں۔ بڑے بڑے خطرناک مجرموں کو میں بھی اپنے رعب اور دبدبے سے زیر کر لیتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس زمر خان نے میرے جسم میں خوف کی لہریں دوڑا دی تھی۔ میرے ذہن پر طرح طرح کے سوالات کی یلغار ہو گئی کہ یہ بات کرتے وقت سیٹی کی آواز کیوں نکالتا ہے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک کیوں رہی ہیں۔ مانو ایک اور انجانا سا خوف میرے جسم میں کپ کپی پیدا کر گیا۔ اس نے اتنے وقت میں پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں یا تو اسے دھکے دے کر اور ذلیل کر کے تھانے سے نکلوا دوں یا پھر ان دونوں ملزموں کو بلا کر اس کے سامنے ان کی چھترول کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دن میں تارے دکھا دوں، مگر نہ جانے کیوں میں ایسا چاہنے کے باوجود بھی نہ کر سکا۔ لیکن میں ان ملزموں کو اس کے کہنے پر چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں ایک اور ملازم میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے آ جانے سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس کے آنے پر زمر خان بولا، تھانے دار صاحب، میں 5 منٹ کے لیے باہر جاتا ہوں، اتنی دیر میں آپ دونوں بے گناہوں کو بلا لیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور تھانے کے صحن میں ٹہلنے لگا۔ دوسرا ملازم کہنے لگا، سر یہ کون ہے؟ مجھے تو یہ انسان نہیں لگتا،
لگتا ہے کوئی سانپ 100 سال کے بعد اپنی شکل تبدیل کر کے یہاں آ گیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ ملازم کے ان الفاظ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ یہ چک چکوڑیاں والے ملزموں کو چھڑانے آیا ہے، میں نے وضاحت کی، مگر سر وہ تو اقبال جرم بھی کرنے پر تیار ہو کے ہیں، ہم انہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، آپ آج ہی ان کا چلان کاٹ دیں۔ ملازم نہایتی غصے میں بول رہا تھا، ہاں ایسا ہی ہوگا، میں ان دونوں کو مجرم بنا کر سزا دلواؤں گا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ زمر خان پھر میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو مجھے خوف سا آنے لگا، دونوں ملازم بھی خوف زدہ ہو کے۔ وہ اپنی آنکھوں کی گول گول پتلیوں کو بڑی تیزی سے ادھر ادھر گھما رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رقص کر رہی ہوں۔ میں کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور اب بھی اس نے ایک بار بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ عمر کوئی 40 سال سے اوپر ہوگی، بوسکی کا لمبا کرتا، سفید رنگ کا لٹھے کا بھاری تہ بند، سر پر کالے رنگ کی بڑی سی پگڑی اور بھاری مونچھیں، سرخ سفید چہرہ، ناک اور پیشانی پر چھوٹے چھوٹے گہرے گڑھوں کی طرح بے شمار نشانات۔ وہ اس طرح بے خوف اور نڈر ہو کر بیٹھا تھا جیسے ڈی ایس پی وہی ہے اور وہ تھانے کی انسپیکشن پر آیا ہوا ہے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ اگر یہ انسان ہے تو یہ آنکھیں کیوں نہیں جھپکتا، اور جب بات کرتا ہے تو سیٹی کی آواز کیوں آتی ہے، اور سیٹی کی آواز میں پھنکار سی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی آنکھیں کیوں دہک رہی ہیں؟ اس کی ناک پہ شانی اور چہرے پر گڑھوں کے نشانات کیسے ہیں؟ جب میں نے اس پر سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر بھی ایسے گہرے نشانات تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں بے شمار سوالات اوپر آئے، کیا یہ نشانات چیچک کے ہیں یا کسی اور بیماری کے؟ مگر ان سوچوں کی میرے ذہن نے خود ہی تردید کر دی کہ نہیں، چیچک کے نشانات صرف چہرے پر ہوتے ہیں، ہاتھوں پر نہیں، اور پھر وہ اتنے گہرے بھی نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی میں اندر سے چیخ اٹھا کہ یہ کون ہے، اسے کس نے بھیجا ہے، اور یہ مجھے ہی کیوں گھورے جا رہا ہے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور شدت خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کچھ اور ملازم میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے میری الجھن دیکھی تو وہ سب زمر خان کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے پولیس والوں کے روایتی انداز میں بات کرنے لگے۔ ایک دو نے تو اس سے خاصی بدتمیزی کر دی کہ اگر وہ واپس نہ گیا تو وہ اسے بھی حوالات میں بند کر دیں گے، مگر ان کی کسی دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا، میں اپنے گاؤں کے 2 بے گناہ نوجوانوں کو لینے آیا ہوں جنہیں تم نے حوالات میں قید کر رکھا ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ خود ہی ان کو رہا کر دو، ورنہ میں انہیں رہا کروا لوں گا۔ کیسے رہا کر لو گے تم؟ ایک سپاہی غصے سے بولا۔ سپاہی کی بات سن کر وہ غصے میں آ گیا، اس کی سانسوں میں تیزی آ گئی اور آنکھوں کی سرخی بھی بڑھ گئی، اور اس کی سیٹی کی آواز میں بھی تیزی آ گئی۔ 1 منٹ بھی نہ گزرا ہوگا کہ ایک سرخ رنگ کا نہایتی چمکدار سانپ پھن پھیلائے بڑی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم سب کے استان خطا ہو گئے اور پسینہ نہایتی تیزی سے ہماری پیشانی سے بہنے لگا۔ میں تو یکدم گھبرا کر کرسی سے گرنے لگا تھا کہ ایک ملازم نے مجھے بچا لیا۔ ہم سب نے پاؤں کرسیوں پر رکھ لیے، ہم سب کے چہرے خوف کے مارے زرد ہو گئے۔ اس وقت ہم سب کی جان پر بن گئی تھی۔ اتنا بڑا اور خوفناک سانپ ہم سے کسی نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ بلا کہاں سے آن ٹپکی تھی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے اور کس طرف سے آیا تھا۔ اتنے میں زمر خان نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں تسلی دی اور آرام سے بیٹھنے کو کہا۔ ہم دم سادے بیٹھے تو تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے جسموں میں جان نہیں ہے۔ ہم سب کے سب رنگ اڑے ہوئے اور زبان بند تھی۔ اتنے میں وہ سانپ نہایت اطمینان سے زمر خان کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جوتے اتار دیے تو سانپ نے اس کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ زمر خان اس کی اس حرکت سے محفوظ ہونے لگا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی سہلانے لگا۔ وہ سانپ ایک وفادار پلے کی طرح اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سانپ اس کے پاؤں سے ہٹا اور اس نے اپنا پھن پھیلا کر پھنکارنا شروع کر دیا، اور پھنکارتے ہوئے اس نے کمرے کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو ہم سب کی چیخیں نکل گئی اور ہم سب تھر تھر کانپنے لگے۔ سب بے گناہوں کو چھوڑ دیں،
ورنہ اس جیسے کئی اور سانپ اس کمرے میں آ جائیں گے۔ زمر خان نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کر کے کہا۔ اس وقت میری تھانے داری مٹی میں مل گئی تھی اور میرا سارا روب دبدبا جاگ کی مند بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہتھیار ڈال دیے اور زمر خان سے التجا کی کہ وہ اس سانپ کو کمرے سے باہر نکالے اور اپنے دونوں بندوں کو ساتھ لے جائے۔ یہ سن کر زمر خان کی جلتی ہوئی آنکھوں میں کچھ ٹھنڈک سی پیدا ہوئی اور اب اس کی سانسیں بھی ٹکانے آنے لگی تھی۔ جب وہ پرسکون ہوا تو وہ سرخ سانپ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جان میں جان آئی۔ پھر میں نے ان دو ملزموں کو زمر خان کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو ساتھ لے کر تھانے سے نکل گیا۔ تھانے میں جیسے سناٹا سا چھا گیا تھا اور نہ صرف میں بلکہ اس کو دیکھنے والا تھانے کا ہر ملازم خوفزدہ تھا، بلکہ شرمندہ بھی، کیونکہ ایسا واقعہ اس سے قبل کہیں بھی اور کسی بھی تھانے میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ زمر خان کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں رہتا ہے، سانپ سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ کہاں سے اور کیوں آیا تھا، اس کے پاؤں وہ سانپ کیوں چاٹتا تھا، اسے کیسے پتا چلا کہ زمر خان یہاں ہے۔ میں ان سب سوالوں کے جوابات اور اس راز کو جاننے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ میں زمر خان سے مل کر اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہتا تھا۔ اب میں تھانے کے دیگر تمام کام بھول کر زمر خان کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگ گیا تھا۔ یہی حال میرے تھانے کے تمام ملازمین کا بھی تھا۔ انہیں زمر خان پر بہت غصہ تھا کہ وہ ان کو بے بس ہی نہیں بلکہ بدنام بھی کر گیا تھا۔ وہ ان سب کو مذاق کا نشانہ بنا گیا تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی سخت قسم کی کارروائی کرنے کا سوچتے تو اگلے ہی لمحے سرخ سانپ ان کی نظروں میں گم جاتا تھا اور ان کا غصہ جاگ کی مند بیٹھ جاتا۔ وہ سرخ سانپ تو اب ہم کو خوابوں میں بھی ڈرانے لگا تھا۔ کئی دن تک ہم سبھی اس پر اپنی بے بسی کا ماتم کرتے رہے کہ ایک شخص کار سرکار میں مداخلت کر کے ملزم چھڑا کر لے گیا اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ میں نے اپنے بندے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ڈیوٹی پر لگا دیے تھے۔ ایک دوسرے گاؤں کے نمبردار نے بتایا کہ زمر خان کا تعلق افغانستان کے علاقے قندھار سے ہے اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ وہ کچھ پر اسرار سی قوتوں کا مالک ہے، مگر اپنی اس طاقت کو کسی کے خلاف اور نقصان کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اسے علاقے کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہی استعمال میں لاتا ہے۔ وہ یہاں زمر خان کی بجائے خان زادہ کے نام سے مشہور ہے۔ مالی لحاظ سے بھی وہ بہتر حیثیت کا مالک ہے، اس لیے وہ غریبوں اور نادروں کی مدد کرتا رہتا ہے اور ظالم اور بے ایمان لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس کون سی پر اسرار طاقت ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں پوچھنے کی جرت ہے۔ وہ اپنے کام سے غرض رکھتا ہے اور کسی کے معاملات میں بیجا مداخلت نہیں کرتا۔ خان زادہ کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد میرے من میں بھی اس سے ملنے اور اس کی طاقت کا راز جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں نے اس نمبردار کو تھانے بلوایا اور اس سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس علاقے کے ایک پیر صاحب کا پتہ دیا کہ خان زادہ ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ اس کام کے لیے ان تک رسائی کریں، وہی آپ کی ملاقات خان زادہ سے کرا سکتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ایک دربار کے گدی نشین تھے۔ چند دنوں بعد وہاں میلہ اور عرس منعقد ہونا تھا۔ اس واقعے پر میں بھی وہاں چلا گیا اور پیر صاحب کی قدم بوسی کی۔ یہ اتفاق تھا کہ میری وہاں موجودگی میں ہی خان زادہ بھی وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شعلے ناچنے لگے اور اس کے تیور مجھے خطرناک سے لگنے لگے۔ میں فوراً اٹھا اور پیر صاحب کے قدموں میں گر گیا اور ان سے التجا کی کہ مجھے خان زادہ سے معافی دلوا دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بے گناہ کو نہیں پکڑوں گا۔ اللہ میری توبہ، اور آج کے بعد کسی سے رشوت بھی نہیں لوں گا۔ خان زادہ پیر صاحب نے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں اس کو مخاطب کیا۔ تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ خود ہی بتا دیں گے۔ وہ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں نے پیر صاحب کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، تم سچے دل سے توبہ کرو، خدا کو حاضر ناظر جان کر تو تمہیں خان زادہ ہی نہیں بلکہ اوپر والا بھی معاف کر دے گا۔ اگر تم میری بات اچھی طرح سن لو کہ اوپر والے نے تمہیں معاف کر دیا تو پھر خان زادہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ پیر صاحب صحیح کہہ رہے تھے۔ میں ساری ملازمت کے دوران اپنے خدا سے بھی تو نہیں ڈرا تھا اور بغیر کسی خوف کے ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔
مگر اب میں خان زادہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس کی دہشت میرے دل و دماغ میں گھس گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ سرخ رنگ کا سانپ آئے گا اور مجھے ڈس کر میری زندگی کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ اس خوف نے میری زندگی میں یکدم تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ پھر میں نے پیر صاحب کے دربار میں ان کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں باقاعدگی سے نماز پڑھوں گا، رشوت کسی سے نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی بے گناہ پر ظلم ڈھاؤں گا۔ جب پیر صاحب کو یقین ہو گیا کہ اب میری کایا پلٹ گئی ہے تو انہوں نے خان زادہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ تھانے دار صاحب نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اس لیے تم بھی اسے معاف کر دو۔ پیر صاحب کی بات سن کر خان زادہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب اپنے عہد پر قائم رہنا، صرف اس وعدے پر میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خان زادہ وہاں سے چلا گیا۔ میلہ ختم ہو گیا اور میں بھی تھانے واپس لوٹ آیا۔ اب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اور داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ میری اس تبدیلی پر سارا اسٹاف حیران اور پریشان ہو گیا کیونکہ میں نے رشوت کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر چند ہی ماہ بعد میں ریٹائر ہو گیا اور اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اس بات کو کئی ماہ گزر چکے تھے لیکن میں ابھی تک خان زادہ اور اس کے شعلے برساتی آنکھوں اور سرخ ناک کو نہیں بھول پایا تھا۔ 1 سال بعد جب پیر صاحب کا عرس آیا تو میں بے اختیار ہو کر عرس اور میلے میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ خان زادہ نے مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ اس سے یقین ہو گیا کہ میں اب راہ راست پر آ گیا ہوں۔ جب میلہ ختم ہوا تو خان زادہ اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور رات کے کھانے پر اس نے میری خوب توازہ کی۔ پھر کھانے کے بعد وہ کہنے لگا، تھانے دار جی، آپ مجھے کچھ خوف زدہ سے لگ رہے ہیں۔ آپ یہاں بالکل پرسکون اور بے فکر ہو جائیے۔ یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ یقیناً یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ 1 برس قبل آپ کے تھانے میں آپ کے دفتر میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں اور کیسے ہوا تھا۔ آپ کا یہی تجسس دور کرنے کے لیے تو میں آپ کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہوں۔ جی ہاں خان زادہ صاحب، میں اس اسرار کو جاننے کے لیے بہت بےتاب ہوں کیونکہ میں اس دن سے ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوں۔ میں تھانے میں اپنے دفتر والا منظر آج تک نہیں بھولا۔ اس منظر کا خیال آتے ہی میرے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی میں بہت زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ چلیے پھر آج میں آپ کا خوف دور کیے دیتا ہوں۔ خان زادہ مجھے تسلی دینے کے بعد گویا ہوا، میرا تعلق قندھار کے ایک کاروباری اور مذہبی گھرانے سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا پہلوٹی کا لڑکا ہوں۔ میرے بعد 2 بہنیں پیدا ہوئی تھی۔ مذہبی گھرانہ ہونے کے ناطے ہمارے خاندان میں نماز اور روزے کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب بڑے تہجد گزار تھے اور کبھی اس نفلی نماز کو قضا نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے میری تربیت بھی اسی انداز میں کی۔ 11 سال کا ہونے سے قبل میں نے قرآن مجید صحیح تلفظ اور قرائت کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جب میں 11 برس کا ہوا تو مجھے بھی نماز اور روزے کی پابندی کرنی پڑی اور اس کے ساتھ ہی تہجد نماز کی بھی اول دن سے پڑھنے لگا۔ ابا جان جب تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتے تو مجھے بھی ساتھ ہی جگا دیتے۔ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 11 سال کی عمر سے تہجد کی نماز قضا نہیں کی اور میں اب بھی اس کا اسی طرح اہتمام کرتا ہوں۔ میرے گھر والے اور عزیز رشتہ دار سبھی مجھ پر فخر کرتے اور مجھے داد دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ زمر خان سے اللہ راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہو اسے وہ کئی قسم کی دولت سے نوازتا ہے۔ میرے والد صاحب فروٹ کے سوداگر تھے۔ خشک فروٹ وہ ہندوستان بھیجا کرتے تھے جہاں کئی شہروں میں اس کے سوداگر موجود تھے۔ ابا جان کے علاوہ بھی شہر میں خشک فروٹ کے کئی سوداگر تھے۔ جب مال ہندوستان بیچنا ہوتا تو وہ لوگ مل کر ایک قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے اور وہ فروٹ اور دیگر سامان اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ میں 15 سال کا ہوا تو والد صاحب نے مجھے اپنے سامان کی فروخت کے لیے اس قافلے کے ساتھ بیچنا شروع کر دیا جو فروٹ لے کر ہندوستان جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان کا سفر نہایت کٹھن اور بڑا طویل تھا۔ جانے آنے میں مہینے لگ جاتے تھے کیونکہ وہ فاصلہ کئی 100 میل کا بنتا تھا اور دوران سفر راستے میں پہاڑوں، ندی نالوں اور خوفناک جنگلوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ غرض یہ کہ مسافر کو چھوٹی بڑی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
اور طرح طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا اور کئی نہ بھولنے والے واقعات بھی پیش آتے تھے۔